نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات میں سے ہر ایک اور میں بھی برسہ برس سے رمضان المبارک کو پا رہے ہیں۔ کئی رمضان اب تک ہم پا چکے ہیں۔ یہ رمضان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے، اپنی مہربانی سے ہمیں عطا فرمایا ہے، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ روزے رکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ روزے نہ رکھنے کے مقابلے میں روزے رکھنا خوشی کی بات ہے۔ تراویح پڑھ کر خوش ہوتے ہیں، تراویح نہ پڑھنے کے مقابلے میں تراویح پڑھنا خوشی کی بات ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان عطا فرمایا ہے اور روزوں کو جو فرض کیا ہے، اس کے مقصد کو جو واضح کیا ہے، اس کا مقصد ہمیں رمضان جانے کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ صورتحال نہایت افسوسناک صورتحال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے بندو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے ضروری قرار دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پچھلی امتوں میں بھی جو امتیں گزری ہیں انہیں بھی ضروری قرار دی گئی تھی، روزے ضروری قرار دیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ یہ روزوں کا نتیجہ ہے۔ یہ روزے اگر آدمی صحیح معنوں میں گزارے اور صحیح انداز سے رمضان کو گزارے تو اس کے نتیجے میں ضرور بالضرور چند ہی ایام ہے، یہ ایک مہینے کے ایام معدودہ، چند ہی ایام ہے، ہزاروں دن نہیں ہے، سینکڑوں دن نہیں ہے، چند ہفتوں کی بات ہے۔ اگر آدمی اسے اچھی طرح گزار لے تو لعلکم تتقون کی خوشخبری اسے سنائی گئی ہے، اسے متقیوں میں شمار کر دیا جائے گا، وہ متقی بن جائے گا، وہ متقی ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متقی کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ علماء سے معلوم کیجئے، مفتیان اکرام سے اچھی طرح اس کی تفصیل لیجئے، متقی کسے کہتے ہیں اور متقی ہونے کا فائدہ کیا ہے، اور غیر متقی کسے کہتے ہیں اور غیر متقی ہونے کا نقصان کیا ہے۔ اگر وہ علماء آپ کو سمجھا دیں گے متقی کسے کہیں گے تو پھر آپ کا دل اندر سے کہے گا متقی ہی ہمارے درمیان زندہ ہے، متقی ہی انسان کہلانے کے لائق ہے، متقی ہی عقل والا کہلانے کے لائق ہے۔ جو لوگ متقی نہیں وہ عقل مند کہلانے کے بھی لائق نہیں، انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں، زندہ کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ یہ ہے متقی نہ ہونے کا نقصان۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، متقی کی ظاہری علامت کیا ہے؟ متقی اور غیر متقی کی علامتیں واضح طور پر ہیں۔ متقی کی ظاہری علامتیں یہ ہیں کہ متقی کوئی گناہ نہیں کرے گا، اپنی زبان سے، اپنے کان سے، اپنے آنکھوں سے، اپنے دماغ سے، اپنے دل سے، کسی اعضاء سے کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ یہ متقی کی ایک علامت ہے۔ ہر آدمی غور کر سکتا ہے کہ کیا یہ علامت میرے اندر پائی جاتی ہے؟ اگر نہیں پائی جاتی تو اسے بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے، بلکہ رونا چاہیے، بلکنا چاہیے اگر متقیوں کی علامت ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے، اور یہ علامت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور یہ حالت ہو جائے کہ ہر قسم کے گناہ چھوٹ جائیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ 7 سال جیل میں سزا کاٹ کر انگریزوں نے جنگ آزادی کے تحریک کے سلسلے میں ان کو بند کر دیا تھا۔ 7 سال بعد جیل سے چھوٹے، لوگوں نے کہا کہ حضرت کیسی گزری جیل کے اندر؟ حضرت نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا،
मुसीबत में तो गिरफ्तार हुआ, मासियत में गिरफ्तार नहीं हुआ। यानी मुसीबत तो पड़ी, कैद में पड़ गया, लेकिन जो है मुसीबत आई, मासियत नज़दीक नहीं आई, यानी किसी गुनाह में मुब्तला नहीं हुआ। मालूम क्या होता है इस हिकायत से? गुनाह में मुब्तला होना जेल में जाने से भी बदतर है, गुनाहों में मुब्तला होना पिटाई होने से भी बदतर है, गुनाहों में मुब्तला होना गुर्बत से भी बदतर चीज़ है, गुनाहों में मुब्तला होना हर किस्म की बीमारी से बढ़कर है, ज़ुल्लत और रुसवाई से बढ़कर है। ये हमारे अकाबिर की ज़िंदगी देखने से पता चलता है। और मुत्तकी की अलामत क्या होती है? ज़ाहिरी अलामत, वो नेकियों का पाबंद होता है, नेकियां छोड़ने वाला नहीं होता। वो नमाज नहीं छोड़ता, वो तरावी नहीं छोड़ता, वो सुन्नतें नहीं छोड़ता, वो नवाफिल नहीं छोड़ता, वो तिलावत नहीं छोड़ता, वो ज़िक्र नहीं छोड़ता, वो दुआओं के एहतमाम को नहीं छोड़ता। आज ये अलामत हमारे अंदर पाई जाती है। अगर ये अलामत हमारे अंदर पाई नहीं जाती है तो बहुत अफसोस की बात है, रोने का मुकाम है। क्योंकि हमारे असलाफ की ज़िंदगी हम देखते हैं। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की एक मरतबा तकबीर औला फौत हो गई, नमाज नहीं फौत हुई, तकबीर औला फौत हो गई, रोने बैठ गए, आंखों में आंसू टपक पड़े कि मेरी तकबीर औला फौत हो गई। तो इससे मालूम होता है ये होते हैं मुत्तकी लोग, तकबीर औला फौत होने पर रो रहे हैं। क्या हम नमाज ही फौत होने पर रोना आता है? कैसी नादानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़िक्र छूट जाता है, कभी रोना आया? किसी दिन तिलावत छूट जाती है, रोना आया? मालूम होता है कि तक़वा नहीं है हमारे अंदर, मुत्तकियों में हमारा शुमार नहीं है, वरना रोते बैठ जाते। आज रोए तो किसके सामने रोए? आज अगर कोई रोए तो उसके रोने को कौन समझेगा? अगर आज कोई बंदा नमाज के छूटने पर रोता बैठ जाए, तिलावत पर जो है छूटने पर रोता बैठ जाए, तो आज उसके दुख को समझने वाला भी कोई नहीं है। जबकि हम में से हर एक इस दुख के समझने वाला होना चाहिए। हम में से हर एक आदमी ये होना चाहिए कि जो है एक एक चीज़ छूटने का क्या गम है, और ये चीज़ छूटने का गम उस वक्त होता है जबकि इसके पाने की हमको खुशी होती है। क्या आज हमें नमाज पढ़कर खुशी हो रही है? क्या आज हमें तिलावत करके खुशी हो रही है? क्या आज हमें ज़िक्र करके खुशी हो रही है? रोज़ा रखकर खुशी हो रही है? तिलावत तरावी 20 रकात पढ़कर हमें खुशी हो रही है? नहीं हो रही है। इससे मालूम होता है कि हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि तिलावत है क्या नेमत, तरावी कैसी नेमत है और रोज़ा कैसी नेमत है, हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। हमने पढ़ा नहीं है। पढ़िए, पढ़िए रोज़ा क्या चीज़ है, फ़र्ज़ बोले तो क्या, उसकी फ़र्ज़ियत क्या है, उसके मक़ासिद क्या हैं, रोज़ा रखने के आदाब क्या हैं, रोज़े की सुन्नतें क्या हैं, और किन चीज़ों से रोज़ा फासिद होता है, मकरूह होता है। जो चीज़ें रोज़े में नहीं होना है उससे बचाइए, और जो चीज़ें रोज़े को मुफीद बनाती हैं, हमारे लिए मकबूल रोज़ा बनाती हैं, वैसा रखने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए जान में कैसी ठंडक पड़ती है। और फिर जैसी तिलावत होना है वैसी उन आदाब के मुताबिक कीजिए, तजवीद के साथ कीजिए, वज़ू के साथ कीजिए, आदाब का लिहाज रख कर कीजिए, और बिल्कुल उसके पूरे आदाब बजा लाइए। एक एक रुकू पढ़िए, कैसा पता चलता है कि क्या हो रहा है, और एक एक रुकू सुनते जाइए, और उसके बाद महसूस कीजिए दिल क्या कहता है। दिल कहेगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिल तरावी पढ़कर, नमाज पढ़कर, तिलावत करके ये कहेगा कि मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, ना मुझे कपड़े चाहिए, ना मुझे खाना चाहिए, ना मुझे नींद चाहिए, ना मुझे बंगला चाहिए, ना मुझे ऐश व इशरत का कोई सामान चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये दिल की हालत होगी। आज हमारी ये दिल की हालत है। हम किसी के कपड़े देखते हैं, हम किसी का बंगला देखते हैं, तमन्ना करते हैं कि ऐसा बंगला बने और ऐसा ओहदा हमें मिले। क्या हमने कभी तमन्ना की कि हमारे दिल की वो कैफियत हो जाए जो हज़रत फजल रहमान गंज मुरादाबादी की थी?
ہمارے دل کی وہ حالت ہو جائے جو حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی؟ کیا ہم نے کبھی آرزو کی کہ ہمارے قلوب اور باطن کا وہ حال ہو جائے جو صحابہ کے باطن کا حال تھا؟ کیا ہمارے دل و دماغ کے اوپر وہ اثرات مرتب ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی؟ کیا ہم نے کبھی اس کی دل توڑ کر محنت کی؟ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں مفتی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ میں نہیں کہنا چاہتا کچھ، لیکن مفتی صاحب نے کہا کہ کہنے والے کو آخر تک حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، آخر تک کہتے رہنا چاہیے، کہتے رہنا چاہیے، کیا معلوم کہ اب کا کہنا مفید ہو۔ اسی لیے میں نے کچھ ہمت کر لی، ورنہ تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کسی کونے میں بیٹھ جاؤں اور اپنی حالت کا مطالعہ کروں۔ کیا مجھے معلوم ہے روزہ؟ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ کیا میں تراویح کو پہچانتا ہوں؟ میں اپنا رونا چاہتا تھا، لیکن مفتی صاحب نے آپ کے سامنے مجھے بیان کرنے کے لیے بٹھا دیا۔ بس یوں سمجھیے یہ باتیں میں آپ کو نہیں، خود کو کہہ رہا ہوں، اور اتنا چلا کر کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کانوں میں بھی یہ بات جا رہی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ مجھے بھی آپ کو بھی جاننا چاہیے کہ یہ کیسا عظیم مہینہ ہے اور کیسا ہم اس کو گزارنا ہے، اس کے دن کو کیسے گزارنا ہے، رمضان کی ہر رات کو کیسے گزارنا ہے، تراویح کو کیسے پڑھنا ہے، تلاوت کو کس انداز سے کرنا ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر لینا ہے، اور اس کی ایک ایک لمحے کو ضائع نہیں کرنا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ اس بات کی کوشش کیجئے۔ رمضان بہت بڑی نعمت ملی ہے، ہم صرف دنیا کی نعمتیں، جسمانی نعمتیں جو 60 70 80 سال 100 سال کی زندگی میں جو ہے کام آتی ہیں، ان پر ہی خوش ہو رہے ہیں اور انہی کے چھوٹنے پر غم مناتے آئے ہیں۔ ہم نے کبھی برزخی نعمتوں کے چھوٹنے کا غم نہیں کیا، ہم نے کبھی اخروی نعمتوں کے حاصل ہونے کی خوشی نہیں منائی۔ کبھی تو وقت نکالیے کہ نماز پڑھ کر خوش ہو جائیں، اور کبھی تو وقت نکالیے خدا کی نافرمانی کر کے آنسو بہائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے اوپر رحم آئے اور کہے کہ یہ میرا بندہ نافرمان بندہ نہیں ہے، بس شیطان کے بہکاوے میں آ گیا ہے غلطی میں اور رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اسے سزا نہیں دینا ہے، اسے معاف کرنا ہے۔ بھائیو، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو گناہوں کی سچی توبہ کر لیے، اور کامیاب ہوئے وہ لوگ بھی جو گناہ کرنے کے بعد خدا سے ڈر کر رو پڑے۔ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو نیکیاں کر کے خوش ہو گئے، یا کامیاب ہوئے وہ لوگ بھی جو نیکیاں کر کے خوشی نہیں محسوس ہوئی تو اپنے اوپر حسرت کیے کہ ہم بھی کیسے ناکارہ ہیں کہ ایسی نعمتوں کا ادراک ہمیں نہیں ہے۔ یہ لوگ بھی کامیاب ہوئے، لیکن جو بے حس تھے، گناہ کر کے پریشان نہیں ہوئے، کیا ہوتا ہے دیکھ لیں گے، اور نیکیوں کو بھی معمولی سمجھے، کبھی کیے کبھی چھوڑ دیے۔ کیا ہے نیکیاں چھوڑنے کا اثر؟ تراویح چھوڑ دیے تو کیا ہے، 1-2 روزے چھوڑ دیے تو کیا ہے، فرض پڑھ لیے، سنت چھوڑ دیے تو کیا ہے؟ جس دن اس کا نقصان آخرت میں سامنے آئے گا، نگاہ نہیں اٹھا سکیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے۔ علماء یہاں تک کہتے ہیں دنیا میں گناہ تو گناہ، اگر کوئی آدمی کسی جائز کام کی بھی تمنا کرتا تھا، مثلاً ایک گھر بنانا حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن ایسا خواہش مند تھا، ایسی آرزو تھی گھر بنانے کی، بلڈنگ بنانے کی، ایسی اس کے اندر مشغولیت تھی، ایسا مگن تھا، اگر قیامت میں اس سے یہ کہا جائے بلا کر آپ اپنا گھر بنانے کے اندر بڑے مشغول تھے، یہ بات اسے شرمندہ کر دے گی۔ کیوں؟ آخرت غیب میں ہے، دنیا کی مشغولیت جو ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دنیا میں بھی مشغول رکھا، لیکن انہیں رہبانیت نہیں سکھائی، لیکن اتنی دنیا نہیں سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا ہی میں ڈوب جاؤ، کپڑوں میں ہی ڈوب جاؤ، کھانے پینے میں ہی ڈوب جاؤ، زیورات میں مگن ہو جاؤ اور آخرت کو بھلا دو۔ یہ طریقہ ہمارے پیغمبر اور صحابہ کا نہیں ہے۔
کپڑے پہننا ہے، گھر بنانا ہے، ضروریات زندگی ہیں لگی ہوئی ہیں، لیکن آخرت مقصد ہے، اولین مقصد ہے۔ آخرت کا تعلق ہمارے جسم سے نہیں، ہماری روح سے ہے، اور آخرت کا تعلق صرف 60-70 سال سے کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کا تعلق ہے۔ وہاں کی زندگی یہاں سے بھی یقینی اور یہاں سے بھی مضبوط زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب دین کا علم عطا فرمائے اور دینی علم کے جہالت سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں متقی و پرہیزگار لوگوں کی خدمت میں بیٹھ کر حقیقی معنوں میں اپنا ڈر سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں جو عبادت گزار بندے ہیں جنہوں نے اللہ کا نام لینا سیکھا ہے، جن کے سجدوں میں گرمی ہے اور جن کی دعاؤں میں حرارت ہے، اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی جوتیوں کے طفیل میں اور وہاں بیٹھ کر ان کے جو ہے دعائیں لے کر ہمارے اندر بھی کچھ ان کا رنگ پیدا فرمائے۔ جب ایسے متقی لوگوں کی دعائیں ہم لیں گے اور ان خدمات میں پہنچیں گے تو ہمارے دل کی کایا پلٹ ہوگی، ہمارا دماغ تازہ ہو جائے گا اور انقلاب برپا ہو جائے گا۔ خوب رویوں سے ملا کرتے تھے میر، اب ملا کرتے ہیں اہل اللہ سے۔ خوب رویوں سے ملا کرتے تھے میر، اب ملا کرتے ہیں اہل اللہ سے۔ مت کرے تحقیر کوئی حضرت میر کی، رابطہ رکھتے ہیں ابھی اللہ سے۔ یعنی آدمی جب اہل اللہ سے ملتا ہے تو اللہ سے رابطہ رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ آج ہمارا اللہ سے رابطہ ٹوٹتا جا رہا ہے اور گناہ میں ابتلا ہوتے جا رہے ہیں، گناہ میں ابتلا ہو رہا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں پھنس رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی دعائیں نہیں، نیک لوگوں کی ہم بد دعا لے لیے ہیں۔ کسی نیک بندے کی ہم کو لگ گئی ہے، اسی لیے شیطان بہکانے پر ہم کو قادر ہو چکا، ورنہ شیطان کی کیا مجال ہے؟ شیطان تو کمزور ہے، اس کا قید کمزور ہے، اور جو ہے وہ ہم کو بہکا رہا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ نیکوکار لوگوں کی دعائیں ہیں کیا نیک بندوں کی بد دعائیں ہیں؟ یا اللہ کے ہم رحمت میں ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ غضب میں ہیں؟ بس سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج سوچنا فائدہ دے گا، آنکھ بند ہو جانے کے بعد فائدہ نہیں دے گا۔ میں آج دیکھتا ہوں کہ کسی کی عمر 25 سال ہو گئی ہے، 30 سال ہو گئی ہے، شریعت فرض ہو کر 8 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، بعض 40 سال کے ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اخلاص میں ابھی سنجیدہ نہیں ہیں، ریاکاری میں پٹ رہے ہیں، نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، صرف اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، دعا میں کوئی یقین نہیں ہے، صرف رسمی کچھ الفاظ زبان سے ادا کر رہے ہیں، سجدوں میں کوئی گرمی نہیں ہے، صرف سر مار رہے ہیں، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ میں سوچتا ہوں کہ آج ہمارے روزوں کا بھی حال ایسا ہے، شاید ہمارے روزے پر بھی مرثیہ لکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا روزے دار بنائے، ہمارے عقائد کو درست فرمائے اور ہمارے نمازوں میں جو خشوع خضوع پیدا فرمائے، اور واصل بندوں کی طرح خدا کے دربار میں آنے اور خدا کے دربار سے باہر جانے کی ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.